میری ماں میری دشمن۔ میری شادی اختر سے ہونے ہی والی تھی کہ میری ماں نے رولا ڈال دیا۔ وہ شروع سے ہی اس رشتے کے خلاف تھیں۔ یہ بات نہ تھی کہ اختر میں کوئی عیب یا خرابی تھی، وہ تو نہایت ہی شریف اور باوقار تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس امی شروع سے ہی چاچی سے خار کھاتی تھیں۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ چاچا کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ ایک معمولی سرکاری ملازم تھے اور ان کے 5 بچے تھے۔ ہر وقت ان کے گھر میں دال روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے، جبکہ والد صاحب کا بزنس اچھا چل رہا تھا اور ہمارے گھر میں خوشحالی کا راج تھا۔ ابو اپنے چھوٹے بھائی یعنی اختر کے والد سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا باقاعدہ مالی مدد کیا کرتے تھے۔ میری والدہ کو یہ بات قطعی گوارا نہ تھی، ان کا شوہر اپنے بھائی کے کہنے پر خرچہ کرے۔ بس وہ اس کارن بہانے چچی سے جھگڑا کرتی اور طعنے زنیاں کرتی رہتی تھی۔ شروع میں ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جب والدہ اور چچی کے بیچ کشیدگی بڑھنے لگی تو ابو نے اس سلسلے کا حل نکالا کہ اپنے برابر والا مکان ان کو خرید کر دے دیا اور وہ نئے گھر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ مردوں کے دل اور طرح کے ہوتے ہیں اور عورتوں کی کسی اور نظریے پر سوچتی ہیں، خاص طور پر جب معاملہ جیٹھانی اور دیورانی کا ہو۔ عام طور پر فکر بھی تھی ان کے شوہر نے بھائی کو مکان خرید کر کیوں دیا ہے، حالانکہ دونوں بھائیوں نے معاملات اقوام تحکیم سے حل کیے تھے۔ دادا مرحوم کے گھر میں دونوں بھائیوں کا حصہ برابر تھا، لیکن ماں نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی، یہی سمجھتی تھی کہ ہمارے حق کا پیسہ یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ جو مکان چاچا کو لے کر دیا تھا اس کی قیمت کچھ زیادہ تھی، لہٰذا والد صاحب نے اپنے پلے سے رقم ڈال دی کہ بھائی جب تمہارے پاس سہولت ہو یہ رقم واپس لوٹا دینا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ نہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں۔ بڑے بھائی کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ تمہاری مدد کروں۔ میرا اور اختر کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ اختر ایک لائق لڑکا تھا، اسے پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ان دنوں اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھا جب ہماری شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اس بندھن میں ہماری پسند کا بھی دخل تھا اور ہم دونوں اپنی شادی کی شبھ گھڑی آنے پر خوش تھے، مگر میری ماں گھلتی جاتی تھی، نہیں چاہتی تھی کسی طور میری اختر سے شادی نہ ہو۔ کہتی تھیں فخر بھائی ہے تو کیا ہوا ہے، تو سدا کے مفلس، ایک عمر گزری ہے اور ان کے دن نہیں بدلے، اب کیا پھریں گے۔ میں ہرگز بیٹی کا بیاہ ان بھوکے ننگوں میں نہ ہونے دوں گی۔ ان کے یہاں پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں، میری بیٹی کو کیا کھلائیں گے۔ ابا سمجھاتے کہ فخر کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، جب یہ کمانے لگیں گے میرے بھائی کے دولت آ جائے گی اور ان کے دلدر دور ہو جائیں گے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اختر کی تعلیم مکمل ہونے کو تھی، اس کے بعد وہ کمانے لائق تھا۔ اس سے اچھا لڑکا تمہاری لڑکی کو نہ ملے گا۔ یہ بات کئی بار میرے ابا نے امی کو سمجھائی، مگر میری والدہ کا یہی جواب تھا کہ کمانے لگا تو پہلے تو کنبے کا برسوں بوجھ اٹھائے گا، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو پالے گا، میری لڑکی کے لیے اس کے پلے کیا بچے گا۔ غرض وہ اس طرح کی باتیں کرتی اور اسی غم میں گھلتی رہتی۔ ابا ان کی ایسی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔
امی کو معلوم تھا کہ یہ اپنی سی کر گزریں گے، لہٰذا انہوں نے ایک روز سوچی سمجھی اسکیم کے تحت چاچی ہمارے گھر آئیں تو ان کو زیور دکھائے، اور جب وہ چلی گئیں شام کو والد صاحب سے کہا کہ میں نے زیور طاہرہ کو دکھائے، اور جب اس کے لیے چائے لینے گئی تو اس نے زیوروں میں سے 2 انگوٹھیاں اور 2 چوڑیاں نکال لیں۔ والد خاموش ہو گئے، ماں ہائے ویلا کرنے لگیں۔ وہ بولے 15 روز بعد درخشاں کی شادی طے ہو چکی ہے، زیور اگر انہوں نے لیے بھی ہیں تو انہی کے گھر جانے تھے، میں تم کو اور کیا بولوں، اسی گھر میں بیٹی کی شادی ہونی ہے۔ وہ ہکا بکا ہو گئیں، شوہر کے سامنے روئیں۔ جب چاچی کو یہ معلوم ہوا تو وہ بولیں کہ ابھی سے یہ حال ہے، بڑی بھابھی نے مجھ کو چور بنا دیا تو آگے میرے ساتھ کیا کریں گی؟ میں ہرگز ان کی بیٹی کو بہو نہیں بناؤں گی، آپ یہ رشتہ ختم کر دیں۔ چاچی رو رو کے اس قدر نڈھال ہوئیں کہ چاچا اور ابو کو رشتہ ختم کرنا پڑا۔ دونوں بھائی تو غمزدہ تھے ہی، ہماری بھی جان پر بنی تھی، کیونکہ اختر اور میں اس رشتے پر خوش تھے۔ خیر جو قسمت کا لکھا تھا ہو گیا اور رشتہ ختم کر دیا۔ مجھ کو تو صدمے سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اختر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بددل ہو کر گھر سے چلا گیا اور ہاسٹل میں رہنے لگا، اور میرے جسم میں اب صرف جان باقی تھی، جیسے روح نہ رہی ہو تھی۔ اس دکھ سے نجات پانے کا بھی کوئی راستہ نہ تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور 1 سال کا عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ اس دوران دن ایسا آیا جب میری ماں کو ایک زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ ابتدا میں ہم نے یہ معمولی سمجھا، لیکن جلد ہی زخم نے سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ ہم نے ہر ممکن علاج کروایا، حکیموں ڈاکٹروں سے رجوع کیا، مگر زخم بڑھتا گیا اور زہر جسم میں پھیلنے لگا۔ اس زہر کے باعث میری ماں کو شدید تکلیف ہوتی، وہ ہر وقت درد سے کراتی اور چیختی رہتی۔ ان کٹھن لمحوں میں ہمارے ساتھ اگر کسی نے خالص ہمدردی کا ثبوت دیا تو وہ میرے چاچا اور چاچی تھے۔ خاص طور پر میری چاچی نے وہ محبت اور خدمت کی مثال قائم کی جو سگی بہنیں ہی دے سکتی ہیں۔ انہوں نے دن رات میری ماں کی تیمارداری کی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، گویا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ خدمت میں مصروف رہیں۔ زہر کے اثرات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ میری ماں کا پاؤں گلنے لگا، اور یہ منظر نہایت دردناک تھا۔ ان لمحوں میں جب میری ماں خود کو بے بس اور کمزور محسوس کرتی تھی تو وہ بار بار چچی سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگتی اور اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرتی۔ ان کے لہجے میں پچھتاوا بھی ہوتا اور شکریہ بھی۔ میری چاچی ایک بڑے دل والی خاتون ثابت ہوئیں۔ انہوں نے میری ماں کی معذرت کو نہ صرف دل سے قبول کیا بلکہ ماضی کی تمام تلخیاں فراموش کر دیں۔ ان کے رویے میں نہ کوئی شکوہ تھا نہ ملال، صرف خالص انسانیت، شفقت اور درگزر کا جذبہ دیا۔
اختر نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد MBA کیا اور جلد ہی ایک بینک میں ملازمت حاصل کر لی۔ محنت اور قابلیت کے بل پر وہ ترقی کرتا گیا اور کچھ ہی عرصے میں مینیجر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اب اس کے مالی حالات خاصے بہتر ہو چکے تھے اور وہ زندگی میں ایک مضبوط مقام پر پہنچ چکا تھا۔ میری چاچی ابتدا ہی سے مجھے اپنی بہو کے طور پر دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ میرے لیے دل میں محبت رکھتی تھیں اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہترین شریک حیات تصور کرتی تھیں۔ حالات کے بدلنے کے بعد چچا اور چاچی نے ایک بار پھر میرے رشتے کی بات کی۔ اس بار میری ماں انکار نہ کر سکی۔ وہ پہلے ہی اپنی غلطیوں اور ماضی کے فیصلوں پر نادم تھیں اور شاید وقت نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ بعض فیصلے اولاد کی خوشیوں کے راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یوں قدرت نے ایک بار پھر ہمیں ایک موقع دیا اور اختر کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ میری محبت کو وہ انجام ملا جس کی میں خواہشمند تھی۔ اختر صرف میرے خوابوں کا ساتھی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا رفیق ہے جو میرے جذبات، میرے قدروں اور میرے خوشیوں کو سمجھتا ہے۔ اس تمام سفر میں ایک بہت بڑی نصیحت بھی چھپی ہے، خاص طور پر والدین کے لیے۔ ذاتی اختلافات، رنجشیں اور انا کے جھگڑے صرف اپنے تک محدود رکھنے چاہیے۔ اولاد کو ان جھگڑوں میں گھسیٹ کر ان کی زندگیوں کو متاثر کرنا مناسب نہیں۔ بعض اوقات ماں باپ اپنی نادانی میں اپنی اولاد کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ محبت اگر سچی ہو اور نیت صاف ہو تو راستے ضرور کھلتے ہیں اور بچھڑے رشتے پھر سے جڑ جاتے ہیں۔ ختم شد۔ اگر کہانی پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔